اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین۔ برادران عزیز، خواہران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مبارک رمضان کے روزے کے تعلق سے آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی مدظل العلی کے مکتب سے دفتر سے نکلا ہوا ایک فتویٰ بیان کافی وائرل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا احساس یہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ نے جو بیان دیا اس بیان کی روشنی میں اس سال لوگوں پر روزہ رکھنا کورونا کی بنا پر واجب نہیں ہے۔ صورتحال یہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ کہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کی صلاح یہ ہے کہ آپ برابر پانی پیتے رہیں۔ اگر آپ کی حلق تر رہے گی تو کورونا کے امکانات کم ہیں، کیونکہ اگر آپ پانی پیتے رہیں گے تو اگر یہ کورونا آپ کے حلق میں ہوگا تو پانی کے ذریعے سے آپ کے معدے میں اتر جائے گا اور وہاں ختم ہو جائے گا، آپ کورونا کی بیماری سے مرض سے بچ جاتے ہیں۔ اس صورت میں کیا روزہ رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ مرجع علی قدر کے دفتر نے جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہر شخص کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی شخص میں روزہ رکھنے کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے دوسروں میں پائی جا رہی ہو یا پائی نہ جا رہی ہو۔ اب اگر ایسا کوئی شخص ہے جو تمام احتیاط کرنے کے باوجود جو ڈاکٹروں نے بتائی ہیں ان احتیاط کے باوجود اگر وہ روزہ رکھے گا اور واقعاً اس کو یہ خوف ہے، واقعاً اس کو یہ خوف ہے اور یہ خوف وہ ہے جو عقلاء کے نزدیک قابل قبول ہے، احتمال خوف ہے، اس کو واقعاً یہ خوف ہے اور جس خوف کو عقلاء قبول کرتے ہیں کہ اگر اس نے آج کے دن روزہ رکھا اور پانی نہیں پیا تو واقعاً اس کو کورونا ہو جائے گا، تو اس شخص کے لیے اس دن روزہ رکھنا واجب نہیں ہے جس دن اس کو یہ خوف ہو اور اس خوف کو عقلاء تسلیم بھی کرتے ہوں۔ اس بات پر غور کریں، اس نے احتیاط برتی، احتیاط کے باوجود عقلاء کے اس کو خوف ہے ڈاکٹروں کے کہنے کی بنا پر، اور واقعاً اس کے شخصی حالات، عمومی اس کے شخصی حالات، اس کے انفرادی حالات، اس کے پرسنل حالات ایسے ہیں کہ اس کو کورونا لگ سکتا ہے اور اتنا لگ سکتا، اتنا احتمال ہے کہ عقلاء اس احتمال کو قبول کرتے ہوں تو اس خاص دن کے لیے جس دن یہ احتمال ہو اس دن اس کو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی دن یہ احتمال نہیں ہو یا وہ بقیہ چیزوں کی بنا پر ان احتمالات کو دور کر سکتا ہو، مثلا سحر کے وقت کچھ ایسی چیزیں کھائے، کچھ ایسی غذائیں لے جس کی بنا پر وہ دن بھر اس کو کم پیاس لگے، اس کا گلا کم خشک ہو، یا اس صورت میں گھر میں وہ رہ سکتا ہے اور سارے احتیاطات برت سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس احتمال سے بچا سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے۔ آپ غور کریں، یہ عمومی حکم نہیں ہے، یہ حکم ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جن کے پاس جن کے حالات ایسے ہیں، اور یہ حکم خالی کورونا سے متعلق نہیں ہے، یہ عمومی شریعت کا حکم ہے۔ فرض کہ اگر کوئی شخص شوگر کا بیمار ہے اور اگر وہ دن بھر بھوکا رہے گا تو اس سے شوگر اس کی بڑھ سکتی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارے بھوکا رہنے سے شوگر بڑھ سکتی ہے، تو اس شخص کے لیے جس کو شوگر ہے اور روزہ رکھنے سے جس کی شوگر بڑھ سکتی ہے اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور وہ بھی ان دنوں میں جس دن اس کو شوگر بڑھنے کے امکان ہے۔ بس کہ ایسا کوئی شخص ایسا ہے جس کو کاروبار بجانا ہے، باہر نکلنا ہے، وہ گھر میں نہیں رہ سکتا، اگر وہ شوگر کا بیمار ہے دن بھر کچھ نہیں کھائے گا تو مرض بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر یہی شخص چھٹی لے کر کے گھر میں بیٹھ سکتا ہے اور گھر میں بیٹھ کر کے احتیاط کرنے کے بعد اپنے کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اس صورت میں گھر میں بیٹھنے سے، بھوکا رہنے سے شوگر کا مرض نہیں بڑھے گا، تو اس صورت میں اس کو اس دن جس دن وہ گھر میں رہ رہا ہے روزہ رکھنا واجب ہے۔ یہی صورتحال کورونا کی ہے۔ کورونا ایک مرض ہے،
اگر اس مرض میں تمام احتیاطات کے باوجود، تمام اجراءات کے باوجود، تمام صورتیں لینے کے باوجود اگر کسی شخص کو کسی خاص دن یہ احساس ہے، اور یہ احساس ہے جس کو عقلاء پسند کو بار بار عقلاء پسند کرتے ہیں، ہمارا سب واقع عقل مندوں کے نزدیک، متخصص ڈاکٹر کے نزدیک، ڈاکٹر اس شخص کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے کہ اگر آپ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے تو آپ کو کورونا لگ سکتا ہے، اور زیادہ احتمال ہے تو اس دن اس شخص کو ان حالات میں روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر اس کے حالات بدل جائیں، گھر میں رہ سکتا ہو، بس کہ اس کے امکانات ہو، اے سی چلا سکتا ہو، گھر میں رہ سکتا ہو، اور سحر کے وقت ایسی غذائیں کھا سکتا ہو جن غذاؤں کی بنا پر وہ دن بھر اس کے حلق زیادہ نہ سوکھے اور وہ اپنے کو کورونا سے بچا سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے۔ آخر میں یہ پورا لمبا بیان ہے جو دیا ہے، انہوں نے اس کے اندر یہاں پر جو بیان دیا ہے وہ ایک بیان دیا ہے، مختصر یہ ہے کہ رمضان کے دن میں روزہ رکھنا واجب ہے، اور یہ صرف ان لوگوں سے ساقط ہو سکتا ہے جن کے پاس کوئی عذر شرعی ہو، اور وہ لوگ ہیں جن کو ڈاکٹروں نے باقاعدہ روزہ نہ رکھنے کی صلاح دی ہو، مطلب یہ مرض بڑھ جائے گا اور اس کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود وہ اپنے کو نہیں بچا سکتا، تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ورنہ وہ شخص جو اپنے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے کو بچا سکتا ہے تو اس صورت کے لیے لازم ولم یجز لہ ترک الصیام، اس کو روزہ ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ بیچ میں فاصلہ یہ ہے، دیکھیے کچھ ایسی چیزیں وہ ہیں کہ اگر آدمی جو حلق میں جاتا ہے، اگر آدمی کو حلق خشک ہو گئی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کوئی چیز آدمی چبا سکتا ہے اور شکر نہیں ہے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لیکن ایک ایسی چیز منہ میں رکھ لے جس کی بنا پر منہ میں لعاب بن سکتا ہو اور وہ کھانے پینے میں نہ آتی ہو، تو اس صورت میں اس چیز کو دہن میں رکھ کر کے لعاب نکال کر کے اپنے حلق کی خشکی کو دور کر سکتا ہے، اور اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مرض کی طرح کورونا بھی ایک مرض ہے، اس صورت میں تمام مرض کی طرح جیسے شکر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، کڈنی کا مرض اور دوسرے امراض ہیں، جن امراض میں ڈاکٹر، اور وہ بھی ڈاکٹر جو باقاعدہ ماہر ڈاکٹر ہیں، متخصص ڈاکٹر ہیں، وہ یہ صلاح دیتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی شکر پہنچ جائے گی، بلڈ پریشر پہنچ جائے گا، کڈنی کے مسئلے ہو جائیں گے، تو ان صورتوں میں جن کو یہ ڈاکٹر صلاح دیتے ہیں اور وہ بھی معتبر ڈاکٹر ہیں، ان ڈاکٹروں کے کہنے کے اوپر اس خاص شخص کے لیے ان حالات میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے کو بقیہ امکانات سے، دواؤں کے ذریعے سے، احتیاطات کے ذریعے سے، بقیہ چیزوں سے اپنے کو ان مرض سے بچا سکتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے۔ وہی صورتحال کورونا کی ہے، اگر آدمی احتیاطات کی بنا کے اوپر، بقیہ چیزوں کی بنا پر اپنے حلق کو خشک رکھ سکتا ہے، گھر میں رہ سکتا ہے، اپنے کو بچا سکتا ہے، تو روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، ترک روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص جس کو ڈاکٹروں نے صلاح دی ہے، اس کے مزاج کے اعتبار سے، اس کی صحت کے اعتبار سے، اس کی پرسنل کنڈیشن کے اعتبار سے اس کا مسئلہ الگ ہے، یہ عمومی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں سے متعلق ہے پرسنل کیس کے اعتبار سے، کیس ٹو کیس مسئلہ ہے، انڈیویجول کیس کے مسائل ہیں، یہ پبلک کا مسئلہ اور عمومی جنرل مسئلہ نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں صحت عطا کرے، توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اور پوری طرح سے روزہ رکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔